اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اس نشست کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تشریح بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب تک کی آیات میں 1 سے لے کر کے آیت نمبر 3 تک اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بیان ہوا۔ پھر بندہ اللہ رب العزت سے عہد پیمان کرتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے استعانت کریں گے، مدد مانگیں گے۔ تو اب چونکہ سوال کرنے کا موقع ہے کہ کیا سوال کیا جائے، تو اس میں سب سے اہم بندے کی ضرورت وہ ہے صحیح راہ کی رہنمائی اور صحیح راہ پر چلنا، کہ بندے کو وہ راہ مل جائے جس پر وہ چل کر کے اللہ کی نظر میں کامیاب ہو سکے اور اس کا انجام اچھا ہو۔ تو وہی سوال اس انداز میں بندہ کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں 3 الفاظ ہیں، ایک ہے اہدنا الصراط، دوسرا الصراط، تیسرا المستقیم۔ اس کی ایک ایک کر کے ہم تشریح کرتے ہیں۔ تو جو اہدنا ہے وہ مشتق ہے، نکلا ہے ہدایت سے۔ ہدایت کہتے ہیں جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو مقصد ہے، اس کی طرف پہنچنا، یا اس کی طرف جو راہ جا رہی ہو وہ راہ پا لینا، یہ ہدایت ہے۔ یعنی یہاں پر مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہدایت سے کہ جو راہ ہے وہ دکھا دی جائے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس راہ پر چلا کر کے انجام تک کے پہنچا دیا جائے۔ یہ دونوں ہی ہدایت کا معنی ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا مراد ہے آئندہ انشاءاللہ جب جملے کی تشریح کریں گے تو ہم دیکھیں گے۔ دوسرا لفظ الصراط ہی ہے۔ الصراط اس راستے کو کہتے ہیں جو اس کے چلنے والے کے لیے بہت آسان ہو، جو آسانی سے طے کیا جا سکے، وہ راستہ الصراط ہوتا ہے۔ یعنی جو مانوس ہوتا ہے، جس کے اندر مشکلات نہیں چلنے کے اندر ہوتی، اور راستہ بندہ پار کر سکتا ہو، وہ الصراط ہوتا ہے۔ پھر تیسرا لفظ المستقیم ہے، یہ نکلا ہے استقامتن سے۔ اور اس کا یعنی یہ مصدر ہے، اور اصل اگر اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو وہ قاف واو میم ہے، یعنی جو اس کا یعنی جذر ہے، اس کا جو اصل ہے وہ قاف واو میم۔ اسی سے آتا ہے قیام یا اقامت، اس کا معنی ہوتا ہے ایک مقام کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر ٹک جانا، جم جانا، اسی لیے اس کو مقام کہتے ہیں، وہ بھی قیام سے ہی ہے۔ اور جیسا قرآن میں آتا ہے اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور اسی طرح جو لفظ اگر یعنی ہو سکتا ہے یہ بعض لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہو کہ قوم کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے، جو قاف واو میں قوم کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے آتا ہے، کہ اس لیے قوم دنیا کے اندر بہت سے اہم کام ہیں جو انجام دیتی ہے، اس لیے اس کو قوم کہتے ہیں، قیام سے یہ بھی ہے۔ استقامت اسی سے نکلا ہے،
معنی یہ ہے کہ ایک راستے کے اوپر جم جانا۔ اقامت کا مطلب، استقامت کا فرق سمجھے، اقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ٹک جانا، جم جانا، گویا کہ زمین کے اندر اس کے اصل اور اس کے جڑیں گاڑ دی گئی ہوں، تو یہ اقامت ہے۔ استقامت یہ ہے کہ اب چلنا ہے، حرکت کی حالت ہے، چلنا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک یہ ہے کہ کہیں بھی جا رہے ہیں۔ استقامت یہ ہے کہ ایک راہ کے اوپر جم جانا، یہ استقامت ہے۔ تو وہ یہاں پر مراد ہے کہ استقامت والا۔ تو اب فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں اہدی، ہدایت فرما، نہ ہمیں الصراط، اہدنا الصراط یعنی ایک راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہے، استقامت والا ہے، جو انجام کو پہنچتا ہے، وہ راستہ ہمیں، اس راستے کی ہمیں ہدایت فرما دے۔ اب ہدایت کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ راستہ چلا، وہ راستہ دکھا دے گا کہ جو بندہ چاہے چلے اور جو بندہ چاہے نہ چلے، تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کے توفیق بھی عطا فرما دینا، تاکہ وہ بندہ چلتے چلتے اپنے اچھے انجام کو پہنچ جائے۔ تو دراصل یہاں پہ دوسرا والا معنی زیادہ قرینہ قیاس ہے، یعنی زیادہ راجح ہے پہلے والے معنی سے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت سے سوال کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت راستے پر چلنے کی توفیق بھی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ بندہ جب سوال کرے دینا تو اسے خیال میں یہ ہو کہ اللہ رب العزت سے صحیح راستہ کا علم بھی مانگ رہا ہے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بھی مانگ رہا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسری جگہ پہ آتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اے نبی آپ ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ الا کے ساتھ آیا ہے، یہاں پہ الا کے بغیر آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت صراط مستقیم کی ہمیں فرما دے، یعنی اس راہ پہ چلا دے۔ تو یہاں پر یعنی اس وجہ سے بھی الا کے بغیر چونکہ آ رہا ہے، تو یہی فرق الا کے ساتھ آنے اور الا کے بغیر آنے میں کیا گیا ہے۔ الا کے ساتھ آئے تو مطلب یہ ہے کہ رہنمائی کر دینا، دکھا دینا، اور جب الا کے بغیر آئے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ راستے پر چلا دینا۔ تو اگر اہدنا الصراط المستقیم کا معنی اس طرح کریں، مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں سیدھے راہ چلا، یعنی وہ راہ چلا جو سیدھی ہو اور آسان ہو۔ اب آسان سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی مشاکل پیش کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یعنی نفس رکھا ہے، شیطان کو رکھا ہے، جو اس راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو بندہ اللہ کی توفیق سے چلنا چاہے گا وہ اس راہ پر چل سکتا ہے، چلنا ممکن ہے، اور اللہ کی توفیق سے آسان بھی ہے، جو صحیح انجام تک ہمیں، یعنی اللہ کی رضا تک اور جنت تک ہمیں پہنچا دے۔ آگے کی آیات کے اندر اسی صراط المستقیم کی تفصیل آ رہی ہے، اس کا بیان آ رہا ہے کہ صراط مستقیم اصل میں ہے کیا، ہمیں پہچان بھی تو ہو جائے، تاکہ ہم نے کہہ تو دیا سیدھا راستہ ہوگا کون سا، اس کی پہچان کچھ ہو جائے اس تعلق سے۔ اگلی آیت جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر دیکھیں گے۔